السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ تفسیر سورۃ الفرقان آیت نمبر 45 سے 62 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنا دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا، اور اس نے دن کو کھڑے ہونے کا یعنی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو بیان کرنا شروع فرمایا ہے جو اس کے وجود پاک اور اس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نے مختلف اور متضاد اشیاء کو پیدا فرمایا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، بھلا آپ نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیا ہے۔ ابن عباس، ابن عمر، ابو العالیہ اور دیگر ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ اس سے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت مراد ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا کہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رہتا اور کبھی بھی زائل نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، سورۃ القصص۔ کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات کی تاریکی کر دے، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنا دیا کہ اگر سورج طلوع نہ ہوتا تو سایہ نہ پہچانا جاتا، کیونکہ چیز اپنی ضد ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ قتادہ اور سدی کہتے ہیں کہ دلیل کے معنی یہ ہیں کہ سورج اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے حتیٰ کہ مکمل طور پر اس پر آ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، یعنی سائے کو آسانی کے ساتھ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں حتیٰ کہ زمین میں سایہ باقی نہیں رہتا اور وہ صرف چھت یا درخت کے نیچے ہوتا ہے، حالانکہ اوپر سورج موجود ہوتا ہے۔ ایوب بن موسیٰ کہتے ہیں قبضا یسیرا کے معنی ہے آہستہ آہستہ چلنا، اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی تو اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا جو وجود کو ڈھانپ لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام بنایا جو جسموں کی راحت کے لیے حرکت کو قطع کر دیتی ہے۔ اعضاء اور جوارح دن کے وقت کثرت حرکت کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، جب رات آتی اور چھا جاتی ہے اور حرکات ساکن ہو جاتی ہیں تو اعضاء اور جوارح بھی رات اور سکون حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ رات کو نیند آ جاتی ہے اور اس کے جسم اور روح دونوں کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے دن کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا کہ اس میں لوگ اپنی روزی کمانے، کام کاج کرنے اور دیگر امور کے سر انجام دینے کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بلا شبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عظیم سلطنت کا اظہار ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری سنانے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ ان کے بعد بادل آنے والے ہیں۔ ہواؤں کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بادلوں کو چلاتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بادلوں کے آنے کی خوشخبری سناتی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو زمین میں جھاڑو دیتی ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں تاکہ بارش برس سکے۔ اسی لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک اور صاف ستھرا پانی اتارا۔ طہور کا لفظ سحور، سحری کا کھانا پینا، اور وقود ایندھن جیسے الفاظ کی طرح ہے، یعنی یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا آلہ ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کر لیں؟ اور یہ ایک ایسا کنواں تھا جس میں بدبودار چیزوں اور کتوں کے گوشت کو پھینکا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، یقیناً پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے مردہ شہر یعنی مردہ زمین کو زندہ کر دیں، یعنی ایسی زمین جو بارش کے طویل انتظار کی وجہ سے بنجر ہو چکی تھی اور اس میں کوئی نبات وغیرہ نہیں تھی، لیکن جب اس پر بارش برسی تو وہ زندہ ہو گئی، اور انواع و اقسام کے پھل پھول اس میں بہار دکھانے لگ گئے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور تاکہ ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں، یعنی اس پانی کو حیوان بھی اور انسان بھی پیتے ہیں، اور انسانوں کو اس پانی کی اپنے پینے کے لیے اور اپنی فصلوں اور پھلوں کے لیے شدید ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے ان لوگوں کے درمیان بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ زمین کے ایک حصے پر بارش برسا دی اور دوسرے حصے پر بارش نہیں برسائی۔ ایک زمین کے اوپر سے بادل گزرتے ہیں اور دوسری زمین پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں برستے ہیں اور جل تھل ایک ہو جاتے ہیں، اور دوسری زمین پر بارش کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا۔ سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حجت بالغہ اور حکمت قاطعہ کا کار فرما ہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک سال دوسرے سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا کچھ بھی تو قبول نہیں کیا، تاکہ وہ یہ نصیحت حاصل کریں کہ جس اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ
مردوں کو اور ان کی بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے، یا وہ نصیحت پکڑے جو بارش سے محروم کر دیا گیا ہے کہ اس کی محرومی کا سبب اس کا کوئی گناہ ہے اور اس سے باز آ جائے۔ فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ اکرمہ کی یہ بات صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرح ہے جس میں یہ ہے، اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا جبکہ رات کو بارش ہوئی تھی، فرمایا اتدرون ماذا خلق ربکم؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلك مؤمن بی وکافر بالکوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح اٹھے تو کچھ مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ میرا انکار کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے تو یہ میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ بہت لذیذ و شیرین ہے، پیاس بجھانے والا، اور یہ بہت ہی کڑوا اور کھاری ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے منی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت جو ہے وہ عالمگیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے جو انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتا، لیکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خصوصیت ہم نے صرف آپ کو بخشی ہے کہ آپ تمام روئے زمین کے لوگوں کی طرف ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں تک قرآن پہنچائیے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور انہی دونوں کتابوں میں ہے وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، ہر نبی کو بطور خاص انہی کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے اور ان سے بذریعہ قرآن جہاد کیجیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی قرآن مجید کے حکم کے مطابق جہاداً کبیرا، بڑے زور کا جہاد کیجیے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، سورۃ توبہ، اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے آپ لڑیے۔
اس کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ پانی شیرین ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ کھارا ہے، بہت ہی کڑوا ہے۔ یعنی اس نے میٹھے اور نمکین دونوں قسم کے پانی کو پیدا فرمایا ہے۔ نہروں، چشموں اور کنووں کا پانی میٹھا ہوتا ہے تو یہ گویا بحر شیرین، عذب فرات اور آب زلال ہے۔ یہ ابن جریج کا قول ہے، اور ابن جریج نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور اس معنی میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ وجود میں کوئی ایسا بحر ساکن نہیں جو عذب فرات ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے امر واقع کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کی طرف اپنے بندوں کی توجہ مبذول کرا سکے اور وہ اس کا شکر ادا کریں، تو میٹھے دریا سے مراد یہی دریا ہے جو لوگوں کے ہاں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر علاقے میں نہروں اور چشموں کی صورت میں لوگوں کی اپنی اور ان کی زمینوں کی ضرورت و حاجت کے مطابق جاری کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھارا ہے، بہت ہی کڑوا، یعنی نمکین، کڑوا اور کھاری ہے، جسے حلق سے نہیں گزارا جا سکتا، جیسا کہ مشرق و مغرب کے مشہور سمندروں کا پانی ہے، مثلا بحر محیط، بحر قلزم، بحر یمن، بحیرہ عرب، بحر بصرہ، خلیج فارس اور اس طرح کے دیگر بند سمندر جو ساکن ہیں، رواں دواں نہیں ہیں۔ البتہ موسم گرما اور تیز ہواؤں کے چلنے کے وقت ان میں موجیں تلاطم خیز ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے بعض میں مد و جزر بھی ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے شروع میں مد ہوتا ہے اور سمندر میں خوب طغیانی ہوتی ہے۔ جب مہینہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو جزر شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سمندر اپنی پہلی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اگلے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے تو 14ویں رات تک مد رہتا ہے، پھر جزر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قدرت کاملہ کا مالک ہے، سمندر کے مد و جزر کی یہ عادت بنا دی ہے کہ ان تمام ساکن سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے نمکین پیدا فرمایا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے ہوا میں تعفن پیدا ہو کر وجود کائنات خراب نہ ہو جائے، اور ان میں مرنے والے جانوروں کی وجہ سے زمین کی فضا خراب نہ ہو۔ ان کا پانی نمکین ہے، لہذا ان کی ہوا صحیح اور ان میں مرنے والے جانور پاک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر لیں، تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ اس حدیث کو امام مالک، شافعی، احمد، اہل سنن نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی، یعنی میٹھے اور نمکین پانی کے درمیان برزخا کے معنی آڑ کے ہیں، اور اس سے مراد خشک زمین ہے۔ وحجرا محجورا سے مراد مضبوط اوٹ ہے، تاکہ ایک پانی دوسرے میں نہ مل سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، یعنی اس نے انسان کو کمزور نطفے سے پیدا کیا، اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا اور اس کی قامت کو معتدل بنایا، اور پھر اسے مرد اور عورت کی صورت میں جس طرح سے چاہا کامل خلقت کے ساتھ پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتہ دار بنا دیے، یعنی ابتدا میں تو وہ صاحب نسب پیدا ہوتا ہے، اور جب شادی کرتا ہے تو داماد بن جاتا ہے، پھر اس کے داماد اور سسرالی رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور یہ سب رشتہ دار اسی حقیر پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا پروردگار تو بڑی ہی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور واللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا بہت زیادہ مددگار ہے۔
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے اور وہ اس کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جہالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع و نقصان کے قطعاً مالک نہیں ہیں۔ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل، کوئی حجت بھی نہیں ہے، بلکہ محض اپنی آراء اور خواہشات سے انہوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے۔ وہ بتوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کی راہ میں ان کے واسطے جنگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے مقابلے میں شیطان کے رستے میں معاون و مددگار ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یعنی ان کے یہ معبودان باطلہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اختیار کر رکھا ہے، ان کے لیے کسی بھی قسم کی نصرت کے مالک نہیں ہیں، اور یہ جاہل لوگ ان بتوں کے لشکر ہیں جو حاضر ہو کر ان کی طرف سے جنگ کرتے ہیں، ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، لیکن دنیا و آخرت میں اچھا انجام اور فتح و نصرت اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں ہی کے لیے ہے۔ مجاہد کہتے ہیں وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے شیطان اس سے بہت زور لگواتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور شیطانی کاموں میں اپنی مدد کے ساتھ ان کے کاموں کو پورا کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محمد آپ کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مومنوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور کافروں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے کو آپ جنت کی بشارت سنانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرانے والے ہیں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجئے میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے پہنچانے کے لیے جنت کی بشارت سنانے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانے کی میں تم سے کوئی بھی تو مالی اجرت نہیں مانگتا، کسی چیز کا میں تم سے سوال نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کام صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے سر انجام دیتا ہوں۔ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی اس طریقے راستے اور منہج کو اختیار کر لے جو میں لے کر آیا ہوں، تو اس کے لیے کامیاب و کامرانی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو اختیار نہیں کرتا، اس کے برعکس چلتا ہے، جو میری بات نہیں مانتا، میری اتباع نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور نہ ماننے سے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس اللہ زندہ پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، یعنی اپنے تمام امور و معاملات میں اس اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل اور بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی بھی فوت نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سبحان اللہ، آپ اس اللہ پر، اس اللہ کی ذات پر جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس پر بھروسہ کیجئے، جس کی شان بھی یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورۃ الحدید، اور وہی سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر
ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہی تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ دائم، باقی، سرمدی اور ابدی ہے۔ وہ حی القیوم ہے۔ وہ ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ اسی ذات پاک کو اپنا ملجا ماوا بنا لیجئے، کیونکہ اسی ذات گرامی پر توکل کیا جا سکتا ہے، اسی کی طرف پریشانیوں میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کفایت کرنے والا ہے، تائید و حمایت اور فتح و نصرت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، یعنی اس کی حمد کو تسبیح کے ساتھ ملا کر بیان کیجئے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تسبیح کے لیے یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی عبادت اور توکل کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کر دیجئے، جو ہے رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز آپ بنا لیجئے، فاعبدہ وتوکل علیہ، فرمایا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے، اپنے مکمل علم کی وجہ سے اس سے کوئی بھی تو چیز مخفی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ذرہ برابر چیز اس سے مخفی رہ سکتی ہے۔ کس لیے کہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی وہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا، وہی ہر چیز کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ اسی نے اپنے قدرت و قوت کے ساتھ بلند و بالا اور وسیع و عریض 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو کہ اللہ رب العالمین کے لیے 6 دن ضروری تھے؟ وہ چاہتا تو منٹوں میں زمین و آسمان بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بنایا، 6 دن میں بنایا، اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا، یعنی وہ قادر ہے کہ چاہتا تو کچھ دنوں میں، 2 دن میں، 3 دن میں بنا دیتا، یا منٹوں میں بنا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین کا ہر کام آرام سے ترتیب کے ساتھ دینا ہے، یعنی وہی معاملے کی تدبیر کرتا ہے اور حق کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، لہذا اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لیجئے، یعنی اس کا حال کسی ایسے شخص سے پوچھئے جو اس کے بارے میں باخبر ہو اور جانتا ہو، بس اس کی اتباع اور اقتداء کرو۔ اور یہ حقیقت معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے عبد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زیادہ علم رکھنے والا اور زیادہ باخبر نہیں ہے۔ آپ دنیا و آخرت میں علی الاطلاق تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں کرتے، آپ اپنے منہ سے اپنے خواہش کے پیچھے لگ کر کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، لہذا آپ نے جو بھی فرمایا وہ حق ہے، جو بھی حکم دیا وہ سچ ہے۔ آپ ہی وہ امام محکم ہیں کہ اپنے تنازعات کے فیصلے کے لیے لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ جو بات آپ کے اقوال و افعال کے مطابق ہو وہی حق ہے، اور جو بات آپ کے اقوال و افعال کے خلاف ہو وہ مردود ہے، خواہ اس کا کہنے والا اور کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو اس کا حال آپ کسی باخبر سے دریافت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، رحمان کون ہے، ہم اس رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ کفار اس بات کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے موسوم کیا جائے، اللہ کا نام رحمان رکھا جائے، جیسا کہ انہوں نے حدیبیہ کے دن اس بات کا انکار کر دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے فرمایا تھا
کہ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. تو کفار نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، اس لیے اسی طرح لکھو جس طرح پہلے یہ لکھا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. بنی اسرائیل کہہ دیجئے تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی وہ اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے. اور اس آیت میں فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان ہے کیا؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے، نہیں مانتے. انسجد لما تأمرنا، کیا جس کے لیے آپ ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو سجدہ کریں؟ محض آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اس کو سجدہ کریں جس کو آپ رحمان کہتے ہیں. وزادہم نفورا، اور اس نے انہیں نفرت میں زیادہ کر دیا. جبکہ مومن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو رحمان و رحیم ہیں، اسی کی الوہیت کے قائل ہیں. جو رحمان و رحیم ہیں اسی کی الوہیت کے قائل ہیں، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں. علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سورۃ فرقان کا یہ سجدہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے والے اور سننے والے کو ضرور کرنا چاہیے. واللہ اعلم. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ سورج اور روشن چاند بنا دیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی تمجید و تعظیم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے آسمانوں میں خوبصورت برج بنائے. مجاہد اور قتادہ کے اقوال کے مطابق برجوں سے مراد بڑے بڑے کواکب ہیں، ستارے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور البتہ تحقیق ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا. اور اللہ بڑی بابرکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ بنایا. اس سے مراد چمکتا دمکتا ہوا سورج ہے جو وجود کائنات میں چراغ کے مانند ہے، جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. اور ہم نے آفتاب کا روشن چراغ بنایا. وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح نہیں ہے بلکہ اور ہی طرح کی روشنی ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے آتا جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں اور ان کا تعاقب جاری و ساری رہتا ہے، کبھی بھی نہیں رکتا. جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات چھا جاتی ہے، اور جب رات ختم ہو جاتی ہے تو دن کی جلوہ فرمائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہتا ہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ وقت مقررہ پر ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں تاکہ بندے اوقات مقررہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اللہ کے بندے
ان اوقات میں جو مقرر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور جو رات کے وقت کام نہ کر سکے وہ دن میں اسے مکمل کر لے، اور جو دن کے وقت کام نہ کر سکے وہ رات کے وقت اس کو پورا کر لے۔ صحیح حدیث میں ہے ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ بے شک اللہ عز وجل رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور وہ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان جو ہے اس چیز سے غافل ہے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے کے معنی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ رات اپنی سیاہی کے ساتھ اور دن اپنی روشنی کے ساتھ ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف ہیں۔ واللہ اعلم۔